عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت یوگی اور مہاراشٹرا حکومت ادھو ٹھاکرے میں ٹھن گئی ہے فلم سٹی کو لے کر کے۔ وہیں پر سعودی عرب بیرونی ملک سفر پر پابندی اٹھانے کا عندیہ دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کب سے شروع ہوگا۔ وہاں پر خلیج بنگال سے خبر آ رہی ہے کہ گہرا دباؤ بن رہا ہے پانی میں، جس کی وجہ سے سمندر طوفانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو وہیں پر کسان تحریک لگاتار جاری ہے۔ کہیں پر واٹر کینن کا استعمال ابھی بھی ہو رہا ہے احتجاجیوں پر۔ ایٹمی سائنسدان کے قتل کا الزام سعودی عرب پر لگانے کے بعد کس طرح سعودی عرب ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کویت کا دوسرے ممالک میں پھنسے 80,000 گھریلو ملازمین کی مرحلے وار واپسی کا اعلان آیا ہے۔ تو وہیں پر ممبئی کے کلا اسٹیشن میں ایک حملے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جو احباب وعدہ کر چکے ہیں ادارے کو مضبوط بنانے کا، وہ لوگ ضرور اس جانب خیال رکھیں، اور دوسرے احباب بھی۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سب سے ہاٹ خبر، وہ ہے اس وقت یوگی حکومت اور مہاراشٹرا کی ادھو ٹھاکرے حکومت۔ نوئیڈا میں فلم سٹی کو لے کر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے درمیان اس وقت بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ممبئی کے دورے پر ہیں، اور وہ یہاں پر فلم سٹی کے سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے والے ہیں۔ حالانکہ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اس میٹنگ کو لے کر اعتراض جتایا۔ انہوں نے کہا کہ مسابقہ آرائی ہونا اچھی بات ہے، لیکن چیخ کر دھمکی دے کر کوئی یہاں کی صنعت کو لے کر جانا چاہے گا تو میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ انڈین مرچنٹ آف چیمبرز آف کامرس میں بات کرتے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مہاراشٹرا آج بھی صنعت کاروں کی پہلی پسند ہے۔ حکومت کی کوشش رہتی ہے کہ ریاست میں آنے والے ہر صنعت کو ہر طرح کی سہولت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی کوئی بھی صنعت باہر نہیں جائے گی، بلکہ دیگر ریاستوں کے صنعت کار بھی مہاراشٹرا میں صنعت لگانے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبھی ریاستیں اپنے یہاں صنعت کو فروغ دینے کا کام کر رہی ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ مسابقہ آرائی اچھی بات ہے، لیکن دھمکا کر کسی کو بھی یہاں سے کوئی صنعت کو لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صنعت کو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ ادھو ٹھاکرے نے اس موقع پر یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لیے بغیر کہا کہ دم ہے تو یہاں کی صنعت کو باہر لے جا کر کے دکھائیں۔ یعنی کہ جو بی جے پی اس وقت الگ الگ طرح سے ادھو ٹھاکرے کی حکومت کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں پر اب یہاں جو پورے دنیا کی فلمی دنیا یہاں پر آتی ہے اور یہاں صنعت کاری ہوتی ہے، اور الگ الگ طرح سے ویسے بھی ممبئی اپنے الگ الگ شعبوں کو لے کر کے مشہور ہے۔ ممکن ہے کہ جو ہے یہاں ان کو قدغن لگانے کے لیے یوگی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے جو ہے یوگی نے یہ بات سامنے رکھی ہے، اور اس طرح کا انہوں نے براہ راست نام لیے بغیر یوگی آدتیہ ناتھ کو دھمکی دینے کی یا پھر ان کو جو ہے متنبع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب کسانوں کی تحریک لگاتار جاری ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے کل حکومت کے ساتھ ان کی جو میٹنگ تھی وہ ناکام ہو چکی ہے، وہ کوئی حتمی فیصلے تک نہیں آ پائی۔ اس کے بعد لگاتار اب تحریک جاری ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف سڑکوں پر اتر کر صدا احتجاج کر رہے کسانوں اور حکومت کے منگل کے روز ہونے والے مذاکرات کسی انجام تک نہیں پہنچ سکے۔ اب طے کیا گیا ہے کہ کل یعنی 3 دسمبر کو حکومت اور کسان تنظیموں کے مابین ایک مرتبہ پھر بات چیت ہوگی۔ دریں اثنا کسان بارہا اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کی تحریک روکی نہیں جائے گی، اور اس میں مزید شدت لائی جائے گی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں مزید کسان دہلی کوچ کی تیاری کر رہے ہیں اور لگاتار ہزاروں کی تعداد میں ہر دن یہاں پر جڑتے جا رہے ہیں۔
उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों के किसान दिल्ली पहुंचने के लिए रास्तों पर निकल चुके हैं। किसानों की एक बड़ी तादाद दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने के इम्कानात के पेश नज़र सरहदें सील कर दी गई हैं। सरहदें बंद किए जाने की वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है। जो बॉर्डर खुले वहां घंटों जाम लग रहा है, कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर सफर करने पर मजबूर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बुध के रोज ट्रैफिक के हवाले से रहनुमा हिदायत भी जारी कर दी। इसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर वाक़े चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया। यहाँ पर गौतम बुद्ध गेट पर किसानों का जम्मे गफीर मौजूद है। लोगों से अपील की गई कि वो नोएडा लिंक रोड के बजाय नोएडा जाने के लिए कौमी शाहराह 24 और DND का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से नाज़रीन, किसानों की तहरीक इस वक्त बहुत मजबूत होती जा रही है और बिलखुसूस इस तहरीक और एहतिजाज की वजह से दिल्ली आने जाने वालों को जो इससे मुत्तसिल रियासतें हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आवाम इस वक्त जो है पूरी तरह से तकालीफ बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन वो किसी भी तरह से फार्मर्स के यानी किसानों की तहरीक को जो है वो हाथ छोड़ना नहीं चाहते। वो मुकम्मल तौर पर उनकी हिमायत के लिए खड़े हैं, पूरी तरह और सारी तरह परेशानियों का सामना करते हुए भी। नाज़रीन गिरामी, खलीज बंगाल से खबर आ रही है कि यहाँ पर समंदर में गहरा दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से समंदरी तूफान के आने के अंदेशे हैं। यह खलीज बंगाल की जुनूबी मशरक़ी और आसपास के इलाके में बने गहरे दबाव के अगले 24 घंटे के दौरान समंदरी तूफान में बदलने का खदशा है। महकमे मौसमियात ने मंगल को बताया कि ये गहरा दबाव पिछले 6 घंटों से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शिमाली मशरिक की सिमत बढ़ रहा है और मौजूदा वक्त में ये तिरुनकोमाली यानी श्रीलंका की तकरीबन 530 किलोमीटर मशरिक जुनूब मशरिक में और कन्याकुमारी से 930 किलोमीटर मशरिक और जुनूबी मशरिक में वाक़ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान इसके समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा है। ये मगरबी शिमाल मगरब की है और बुध की शाम या रात में तिरुनकोमाली के नज़दीक श्रीलंका का साहिल पार कर सकता है। उसके बाद उसकी मगरिब की सिमत बढ़ने के आसार हैं और 3 दिसंबर की सुबह ये कोमरोन इलाके में और मगरिब की सिमत बढ़ते हुए तमिलनाडु साहिल से टकरा सकता है। तो नाज़रीन, हाल ही में तमिलनाडु की जो सूरत हाल हुई मूसलाधार बरसात की वजह और समुद्री के सामने है, एक मरतबा फिर खलीज बंगाल में बन रहे गहरे दबाव की वजह से समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार करने की बात कही जा रही है। और इस वक्त जो समंदरी साहिली इलाकों में है और बिलखुसूस खलीज बंगाल और तमिलनाडु और कन्याकुमारी वगैरह में, तो वहाँ पर जो इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह से लोग महफूज मकामात पर जा सके ताकि वो समंदरी तूफान की जद में ना आ सके। नाज़रीन गिरामी, इल्ज़ाम लगाया है ईरान ने सऊदी अरब पर हाल ही में उनके एक साइंसदान के मारे जाने के बाद, हलाक कर दिए जाने के बाद। जहां उसका जवाब भी दिया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के एक सीनियर वजीर ने ईरानी वजीर खारिजा की जानिब से अपने एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल में रियाज के मुबैना किरदार के इल्ज़ाम पर कड़ी तनकीद की है। गुज़िश्ता जुमा को दारुल-हुकूमत तेहरान के करीब एक हमले में फ़खरीज़ादे की हलाकत के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है। पीर को ईरानी वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने इंस्टाग्राम पर जारी एक बयान में ईरान के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था कि मोहसिन फ़खरी के कत्ल के तानेबाने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के माबैन सऊदी अरब में होने वाली एक मुबैना खुफिया मुलाकात से मिलते हैं। इस बयान के रद्द-ए-अमल में सऊदी अरब के वजीर बराए खारिजा उमूर आदिल अल जुबैर ने ट्विटर पर लिखा, वजीर खारिजा ज़रीफ ईरान में किसी भी मनफी वाक़े के लिए सऊदी अरब को मुरीद इल्ज़ाम करार देने के लिए बेचैन रहते हैं। क्या वो ईरान में आने वाले किसी ज़लज़ले या सैलाब के लिए भी हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे? उन्होंने मजीद कहा, कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होना सऊदी अरब की पॉलिसी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने ईरान को इस वक्त वाज़ेह जवाब देने की कोशिश की है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलना चाहता हूँ कुवैत। खलीजी रियासत कुवैत ने बैरून मुल्क कोविड-19 की वजह से फिज़ाई बंदिश के नतीजे में फंस जाने वाले घरेलू मुलाजिमीन को मरहलावार वापस लाने का फैसला कर लिया है। खबररसा इदारों के मुताबिक कुवैत अगले सोमवार से तकरीबन 80 घरेलू मुलाजिमीन की वापसी की तैयारी कर रहा है। इनमें से बेशतर ऐसे ममालिक में फंसे हुए थे जिनके साथ ही कोरोना वबा की वजह से परवाजें बंद कर दी गई थी। अगरचे कुवैत ने तिजारती हवाबाजी की बहाली के पहले मरहले का आगाज 1 अगस्त से किया था, मगर रवां साल मार्च को बंद की गई परवाजें अब भी उन 34 ममालिक मनी तौर पर है। कुवैत के ख्याल में इन मुल्कों में कोरोना के खतरात और असरात अब भी मौजूद हैं। पिछले महीनों के दौरान परवाजों की मुअत्तली के बाइस इन ममालिक के बहुत से कारकुनों को किसी तीसरे मुल्क के रास्ते कुवैत आने पर मजबूर किया गया, जहां मुसाफिर कुवैत में दाखिले की इजाजत से पहले कम अज कम 14 दिन गुजारता है।
اس سے ان مزدوروں کے لواحقین کے اہل خانہ کو بھاری اخراجات اٹھانے پڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان ملازمین کو، بالخصوص خادماؤں کو جو دیگر ممالک میں جا کر کے پھنس چکی ہیں اور یہاں پر وہ کام کیا کرتی تھی، ان کو واپس لانے کی تیاری کویت حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی اس وقت اطلاعات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے بڑھتے ہیں اور میں اس وقت آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو کرلا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ہم زیادہ نہیں دکھا سکتے۔ کرلا کے ایک ریلوے اڈے پر ایک راہگیر پر اچانک ایک چاقو بردار شخص جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی لوٹ کھسوٹ کا تو معاملہ نہیں تھا، البتہ جس شخص پر اٹیک ہوا ہے اس شخص کو جو ہے پوری طرح سے وہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لہٰذا وہاں موجود کچھ لوگوں نے بچانے کی بھی کوشش کی اور روکنے کی بھی کوشش کی ہے زبانی سطح پر۔ پولیس فی الحال جو ہے اس وقت یہ تحقیق کر رہی ہے۔ ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیچھے سے پہلے ایک شخص آتا ہے اور اچانک ایک راہگیر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت برطانیہ نے ترک نژاد ڈاکٹر اوگر شاہین کی ویکسین کی منظوری دے دی ہے۔ جی ہاں، ترک نژاد ڈاکٹر اوگر شاہین اور ان کے اہلیہ وزلم تورچی کی بائیون ٹیک کمپنی کی ویکسین برطانیہ نے رجسٹر کر لی۔ آئندہ ہفتے سے برطانوی عوام کو ویکسین کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے اگر کسی ملک نے کسی ویکسین کی سپلائی کی اجازت دی ہے اور باقاعدہ آفیشیل منظوری دی ہے اور وہ بھی برطانیہ کی جانب سے، تو وہ ترک نژاد ڈاکٹر اوگر شاہین کی ویکسین کو منظوری ملی ہے، جس کی وجہ سے تاریخ میں ان لوگوں کے نام لکھے جائیں گے۔ جس ویکسین کی کئی مدتوں سے اور بے چینی سے انتظار تھا، بالآخر اس کو آفیشیلی اس وقت جو ہے پوری طرح سے منظوری مل چکی ہے۔ ناظرین گرامی، القدس کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے کہتے ہوئے ایردوغان نے مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب شیخ اکرمہ صبری سے ملاقات کی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ القدس کے لیے جان و مال کی قربانی امت مسلمہ کے لیے شرف کی بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے خطیب شیخ اکرمہ صبری کی ملاقات کے بعد صدر رجب طیب ایردوغان نے ان کو پوری طرح سے بھروسہ دلایا کہ القدس کی وہ حفاظت کرتے رہیں گے، وہی نہیں بلکہ پورے مسلم ممالک پر بھی یہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت بیت المقدس کی حفاظت کے بارے میں وہاں اکرمہ صبری سے بات کی ہے۔ ناظرین، ادھر خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی تیل کمپنی آرام کو ترکی کے ایک آئل پلانٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے، جبکہ سعودی عرب ترکی سے بیر اقدار ڈرون طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ روسی ریسرچ سینٹر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شاید اس طرح دونوں معاہدے پر دستخط ہو سکے، اس لیے کہ سعودی عرب بھی اپنا جو ہے انٹرسٹ دکھا رہا ہے ڈرون خریدنے میں جو کہ ترکی کے بنے ہوئے ہیں، اور وہیں پر سعودی عرب کی تیل کمپنی آرامکو میں ترکی بھی اپنا جو ہے ایک پلانٹ لگانا چاہتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کے تعاون سے ممکن اور امکانات اس بات کے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی جو تھوڑی بہت سی ان کی دوریاں ہیں ایران کی وجہ سے، ایران اور روس کی وجہ سے، وہ ختم ہو کر کے جو ہے ایک مرتبہ پھر الگ انداز میں جو ہے ترکی کے قریب سعودی عرب ہو جائے۔ اس طرح کا جو ہے اس وقت روسی ریسرچ سینٹر نے دعویٰ کیا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں چندی گڑھ، اور چندی گڑھ میں کی بات کریں تو یہاں پر ہریانہ کے سی ایم کھٹر کے گھر کے سامنے پنجاب یوتھ کانگریس کی کارکنان نے آج کسانوں کی حمایت میں پوری طرح سے احتجاج کیا، اور ہریانہ کی سی ایم کی جانب سے کسانوں کی بے عزتی کرنے، ان کے لیے الگ طرح کے الفاظوں کا استعمال کرنے، نازیبا جملوں کا استعمال کرنے پر پرزور احتجاج کیا ان کے گھر کے سامنے۔ تو اس وقت جو ہے پولیس نے ان کو واٹر کینن کے ساتھ یعنی پانی کے رساو کے ساتھ جو ہے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب فی الحال جو ہے اس وقت کئی سارے لوگوں کو چندی گڑھ پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ بغیر ناظرین نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ ملاقات ہو۔ السلام علیکم۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے۔
عزیز انصار سیدھی بات عظیمت جرأتوں